بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أولئك خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان پر دو قسم کے حقوق رکھے ہیں. سب سے پہلا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے حقوق کو پہچاننا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر اپنی جانب سے ہوتی ہے تو اس کا مواخذہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. یہ حقوق اللہ ہے. اور ایک حق ہے عباد کا، یعنی بندوں کا، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. اب ہمیں دونوں حقوق ساتھ میں لے کر چلنا ہے. اللہ کے حقوق یعنی جو اس کی حدود ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان کی پابندی. اللہ کے احکامات کی پابندی یہ حقوق اللہ میں داخل ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اور سب سے پہلی شرط ایمان کا لانا، یہ حقوق اللہ میں داخل ہے. اور یہ تو 5 بنیاد ہیں حقوق اللہ کی. اسی طرح حقوق العباد میں کہ بندہ تمام مخلوق کا حق کس طرح ادا کرے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس طرح حق ادا کروں لوگوں کا. والدین کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں، بہنوں کے حقوق اور بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح اپنی اولاد کے حقوق کیا ہیں. یہ حقوق پہچاننا تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے. اگر حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں، حقوق العباد نہیں ہیں، تو یہ بندے کی آخرت خراب ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کے حقوق پورے کیے، بندوں کے حق کیوں ادا نہیں کیے؟ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا شرط ہے. اور کل قیامت کے دن جو دفتر کھلیں گے، جو اعمال نامے پیش ہوں گے، اس میں اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی دونوں برابر کے پورے کا حساب دینا ہے. اور ان سارے حقوق میں سب سے پہلا حق حقوق العباد کے اندر، اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے متعلق رہبری فرمائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے آگے پوچھا: یا اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے. ماں کے حقوق اولاد پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ماں کے حقوق پر سب سے زیادہ بندہ اگر غفلت برتتا ہے تو اپنی والدہ کے حقوق سے برتتا ہے. اور یاد رکھنا، اگر ماں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو بندے کی ترقی دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ غفلت برتی جاتی ہے ماں کے حقوق کی طرف. اگر والدین کے حقوق عظمت والے نہ ہوتے تو قرآن مقدس میں اللہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہ فرماتے. یہ عظمت بتا رہی ہے اس بات کی کہ اللہ کی عبادت یہ حقوق اللہ میں سب سے افضل ترین چیز، کہ اللہ کے تمام احکامات کی
پابندی ہو اور حقوق العباد میں سب سے افضلیت اگر کسی کی ہے تو وہ اس کے والدین، یعنی پہلے ماں پھر باپ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا نام لیا ہے کہ سب سے زیادہ تم پر حق تمہاری ماں کا حق ہے. پھر پوچھا پھر کہا تمہاری ماں کا حق ہے، کہا پھر کہا تمہاری ماں کا حق ہے، کہا پھر کہا تمہارے باپ کا حق ہے. کہ سب سے پہلے ماں کے حق. اور یہ حقوق کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب بندے میں دینداری ہو. اگر دین نہیں ہے تو کسی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے کتنی تعلیم ہو دنیاوی، لیکن دین کا علم اور دینداری نہیں ہے تو یہ ماں کا حق بھی نہیں جانے گا کہ ماں کا حق کیا ہے. اور جس وقت دینداری ہوگی تو یہ ماں کے پیروں کو دبائے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ اسی پیروں کے نیچے اللہ نے میری جنت رکھی. اس خوشی کے ساتھ ماں کی خدمت کرے گا. ورنہ ماں کے حقوق سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ شکایتیں ماؤں کی طرف سے کہ اولاد بدل گئی، شادی ہو گئی تو بیٹا بدل گیا. اب تو بیوی کے حقوق زیادہ دکھ رہے ہیں، جبکہ بیوی کا حق تو بعد میں آیا، پہلے تو ماں کا حق ہے کہ جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا کیا حق ہوگا. اور پھر ماں کی دعائیں کی برکت. اللہ اکبر. احادیث و تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماں کی دعائیں ہیں جس نے ان کی حفاظت کی ہے. تو ان کو ایک دریا میں ڈال دیا اور ماں دعا کر رہی ہیں اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مجھ سے ملوا دینا. کہا ہاں ہاں ہم تمہیں ملوائیں گے. یہ ماں کی دعائیں ہیں کہ گئے تھے ایک چھوٹے سے بچے بن کر، اللہ نے ملوایا ہے نبوت کے ساتھ کہ گئے تھے خالص موسیٰ اور واپس ملے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بن کر. یہ ماں کی دعائیں. کس کی دعائیں؟ ماں کی، کہ نبوت کا درجہ. اور جس وقت ماں کا انتقال ہوا تو یہ کوہ طور پر کلام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی، اے موسیٰ سنبھال کر آنا، اب تمہارے پیچھے وہ ہونٹ بند ہو گئے جو تمہارے حق میں دعا کیا کرتے. ماں کی عظمت، ماں کا مقام تو جب پتہ چلے گا جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. اس کی کیا قدر ہے ماں کی، والد کا کیا مقام ہے، جنت کا دروازہ. اب تو امت میں سے یہ حقوق کی بات ہی ختم ہو گئی. کیا دینداری کہ جب ماں باپ کا حق ہی نہیں جانا، ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھ لیا تو کیا دینداری. کوئی دینداری نہیں ہے اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. ساری دینداری ضائع ہو جائے گی. ساری دینداری. ایک شخص سے سب کہہ رہے کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، کلمہ زبان پر ہی نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا اس سے کوئی ناراض ہے؟ کہا اس کی ماں ناراض ہے. کہا اس کی ماں کو بلاؤ. ان کی والدہ کو بلایا گیا. کہا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اس کو تم معاف کر دو گی تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، تو کلمہ جاری ہو جائے گا، ورنہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. تو یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو بہت زیادہ خوف کی بات ہے کہ اس کا خاتمہ شاید ہی ایمان پر ہو. کہ جن لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں. کتنے خوف کی بات. ماں نے کہا کہ اس نے تو مجھے بہت تکلیف دے رکھی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. کہا بس تو ٹھیک ہے، صحابہ سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کرو اور اس کے بیٹے کو اٹھا کر اس میں جلا دو. یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ماں باپ کے حقوق. فوراً ماں نے کہا نہیں نہیں میرا بیٹا ہے، اس کو آپ جلائے نہ. کہا او ہو دنیا کی آگ تم سے برداشت نہیں ہو رہی کہ تمہارا بیٹا دنیا میں جلایا جائے. اگر یہ بنا کلمے کے مرے گا تو کل قیامت کے دن یہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا. کہ تمہیں یہ برداشت ہے؟ کہا نہیں میں برداشت نہیں کروں گی کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے. کہا بچے سے معاف کر دو. جیسے ہی اس کی ماں نے اس کو معاف کیا ہے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. یہ حقوق ہیں. ماں کی دعائیں کیا برکت. بڑے امام عبد الرحمن ابن سدیس، عبد الرحمن سدیس کو سب جانتے ہیں، ان کی قرأت کتنی اچھی. بڑے بڑے قراء حضرات، بڑے بڑے قاری کہ نقل کرتے ہیں، امام حرم ہے، کعبے کے امام ہیں. وہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے کہ میں
چھوٹا سا تھا, بہت شیطان. اکثر یاد رکھنا, جو بچے چھوٹے بہت شرارتی ہوتے ہیں نا, بہت ذہین ہوتے ہیں, بہت ذہین ہوتے ہیں. ماں باپ شکایت کرتے ہیں بڑا شیطان ہے, ہم کہتے ہیں شیطانی کرنے دو, یہ شرارتیں کرے گا, اس کی ذہانت اور بڑھے گی. لیکن شیطانی اور شرارت شریعت کے دائرے نہیں ہوں, شریعت سے باہر گالی گلوچ بگاڑ بے حیائی کرنے آ جائیں کہ نہیں بھائی ذہین بنے گا, اس کو تو آوارہ بنا دو. یہ مقصود نہیں ہے. کہ وہ اپنا واقعہ سنا رہے کہ میں سب سے زیادہ شرارتی تھا, میں خوب کھیل کود میں آگے تنگ کیا رہتا. ایک دفعہ میں نے ایک مٹھی مٹی بھری ریت اور ماں سالن پکا رہی, میں نے وہ ساری مٹی لے جا کے ماں کے سالن میں ڈال دی. ہمارے ہندوستان میں اگر اماں سالن پکا رہی ہوں اور بچہ اگر سالن خراب کر دے تو بددعاؤں کا انبار. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی حقوق سیکھنا چاہیے, بچوں کو بددعائیں نہیں دینی چاہیے. ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, کہ جو دعا دے گی وہ قبول. عبد الرحمن ابن سدیس کہتے ہیں کہ میری ماں نے وہ سالن خراب کرنے پر مجھے معلوم ہے کیا کہا غصے میں خود سن کر تعجب میں تھا کہ جیسے ہی میں نے سالن گندا کیا میری ماں کو بہت زور سے غصہ آیا. وہ کہا اوہو تو نے میرا سالن خراب کر دیا, اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے. کیا دعا دی ہے ہماری یہاں بددعا, اور وہاں کیا کہہ رہی ماں غصے میں, سالن خراب کر دیا, اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. کہا میری ماں کی اسی وقت کی دعا قبول ہو گئی اور آج میں کعبے کا امام بنا ہوا. حرم کے امام ہیں اتنے بڑے, جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایسی پیاری سیرت ان کی, شیخ سدیس کی. ماں کی دعاؤں کا ثمرہ, یہ ماں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. اپنی ماں کو راضی کرنا چاہیے, انہیں خوش کرنا چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا ولا تقل لهما اف, کہ تم ان سے اف بھی مت کرو. تنہرہما تو بعد میں کہا, اب تو جھڑکنا ہو گیا, اف تو دور کی بات, ڈانٹ دیتے ماں کو, اس کو کمال سمجھتے ہیں. آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کچھ نہیں جانتی, دیکھو ہم اتنے کوالیفائڈ ہیں, ہم اتنے تعلیم یافتہ ہیں. ماں باپ کو جھڑک دیا, باپ کو ذلیل کر دیا, تمہارا دور دوسرا تھا, ہم تو اس زمانے میں ہیں, ماڈرن زمانہ. ماں باپ کی توہین پہ توہین ہو رہی ہے. اللہ کا غصہ نہیں نازل ہوگا تو کیا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے 8 سال کی عمر نابینا پیدا ہوئے, آنکھوں میں بینا ہی نہیں تھی. نابینا امام کیسے بنا, اور اتنا بڑا امام بخاری, اپنے آگے امام بخاری نہیں. لوگ سمجھتے ہیں دلی کی شاید امام بخاری کو کہہ رہے, وہ تو بخارا سے آئے تھے تو نسل چل گئی علاقے کی وجہ سے. وہ امام بخاری شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ, جن کے متعلق وہ بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے بڑی اور سب سے صحیح کتاب بخاری شریف. ایک نابینا آدمی لکھ سکتا ہے جس کی دونوں آنکھوں کی روشنی نہ ہو. ان کی ماں کی دعائیں, اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے, میں اس کو دین پر لگا دوں گی اور اس سے تو 1000 آدمیوں سے زیادہ کام لے لینا, جو 1000 آدمی مل کر نہ کر سکے. وہ ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی, امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی. ماں کی دعاؤں کی برکت, وہ امام بخاری اتنے بڑے امام بنے کہ سب سے جامع حدیث انہوں نے لکھی ہے, کہ کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھ لے. اتنی جامع ترین کتاب یہ ماں کی دعاؤں کی برکت. آج ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینا پسند نہیں کرتے. بیوی آ گئی تو ماں باپ کو بھول گئے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دے تو تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے. ماں باپ دوبارہ دنیا میں مل سکتے ہیں, غور کریے آپ خود. ماں باپ دوبارہ مل سکتے ہیں, بیوی 11 نکاح جائز ہیں, 4 ایک ساتھ رکھ سکتے ہو, زندگی بھر 11 کر سکتے ہو. ایک پسند نہیں آئی دوسری کر لی, دوسری پسند نہیں آئی تیسری کر لی. بیوی بیوی ہوتی ہے کہ بیوی ہر وقت ہو سکتی ہے, ماں دوبارہ نہیں ہو سکتی, باپ دوبارہ نہیں مل سکتا. اب تو ماں باپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, کونے میں پٹک دیا جاتا ہے, بوڑھے ہو گئے پٹک دو. ان کی بات کون مانے. میرے عزیز ساتھیوں, حقوق العباد میں سب سے افضل ترین حقوق ہے ماں باپ کے حق.
ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے باپ کی کیا عزت ہوتی ہے، ماں کی کیا عزت ہوتی ہے. نگاہ اٹھا کے دیکھنا جائز نہیں کہ غصے میں نگاہ اٹھائی جائے. اور ثواب کتنا کہ محبت سے ماں باپ کی پیشانی کی طرف دیکھو، کامل حج کا ثواب مل جاتا ہے. ہمیں حج کامل حج کہ مسکرا کر ماں باپ کی پیشانی کی طرف دیکھ لیا، کامل حج کا ثواب مل گیا. اب تو غصے میں دیکھتے ہیں. اچھا اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ورنہ کوئی مقام کوئی مرتبہ ترقی نہیں ملنی. اس لیے اپنے ماں باپ سے کہنا چاہیے ہمیں کہ اب ماں باپ اچھی دعا کیا کریں، اونچے مقام اونچے مرتبے اور ترقی کی دعا کیا کریں. کہ ماں باپ کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ فوراً دعا قبول کرتے ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اس لیے ان کی خدمت کو عظمت کے ساتھ دیکھا کرو. اس کے بعد اپنے گھر والوں کا حق ہے، اس کے بعد اولادوں کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولادوں کی دینی تربیت کیا کرو. اگر ان کو دیندار نہیں بناؤ گے تو ان کو جوانی میں ذبح کرنے کے برابر ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم خود جانتے ہیں. دنیاوی تعلیم میں خوب آگے بڑھا رہے ہیں. وہی بچے دنیا کی تعلیم پڑھتے پڑھتے ایسے بن جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ جنازے کی نماز کیا ہوتی. پھر وہی ماں باپ جو پیٹ کاٹ کاٹ کے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر پروفیسر پتہ نہیں کیا کیا بنایا، آج وہی بچہ کھڑا ہے اور مولوی صاحب نماز پڑھا رہا ہے جنازے کی اور بچہ دور سے کہہ رہا ہے پڑھا دو امام صاحب پڑھا دو. یعنی اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ باپ کی جنازے کی نماز کا سب سے بڑا اس کی اولاد کا ہوتا ہے. لیکن اماموں سے کہتے ہیں علماء سے کہتے ہیں آپ پڑھا دو اور خود پڑھتے بھی نہیں شریک ہوتے. یہ سارا نقصان ہمارا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چھوڑ دیا اور دین کی تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں وہ کون بھیجے مدرسے کیا پڑھیں گے کیا بنیں گے. میرے عزیز ساتھیوں خدا کی قسم اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے اولادیں دی تھی کیا تربیت کی، کیا سکھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو. ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم خود غور کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں جس طرح میں نے بات عرض کی حقوق دو قسم کے اللہ نے رکھے ہیں. ایک حقوق اللہ کے حق، اس کی عبادت میں اس کے احکامات ماننے میں اس کی شریعت میں کسی کا دخل نہیں. اسی طرح حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے حقوق سب سے افضل ترین ہیں. ان کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. ان کو خوش کر لیں گے اللہ راضی ہو جائیں گے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کو راضی کرنے کی صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.